اگر کوئی عادل کسی راکی شاون سے شادی کرتا ہے یا کوئی عبداللہ کسی پرینکا سے شادی کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں اس کی شادی نہیں مانی جائے گی۔ ابھی ہوا نا ممبئی میں، وہ کون جناب عادل صاحب، وہ ایک میڈم ہے، وہ راکھی، اس کو جناب پڑھا رہے، اس کا نام فاطمہ رکھ دیا، شادی کر لی۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ لو جہاد ہے۔ لو جہاد من گھڑت ایک اصطلاح، زبردستی کا لو جہاد۔ لو جہاد کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی عادل کسی راکی شاون سے شادی کرتا ہے یا کوئی عبداللہ کسی پرینکا سے شادی کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں اس کی شادی نہیں مانی جائے گی جب تک کہ سامنے والی اس کی منکوہا، اس کی بیوی ہونے والی بیوی، وہ قرآن و شریعت کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں ہوگا، اس سے نکاح نہیں پڑھ سکتے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ اگر سماج کا کوئی جوان لڑکا، سماج کی کوئی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ماں باپ تو سو رہے ہیں اور رات کو لحاف کے نیچے فون لگا کر ہلو ہوائی بات کر رہے ہیں، پوری رات بیت جاتی ہے، بچے باتیں کرتے ہیں۔ میرے سماج کے بھائیوں، نوجوانوں اور ہماری سماج کی بیٹیوں، ہمارے سماج کے ماؤں بہنوں، اگر آپ کے گھر کے اندر یہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو سولو کیجئے۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے شادی کا پرپوزل لے کے آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں غور فکر کیجئے اور اس بچے کو جائز طریقے پر جو ہے نکاح کا جو پروسیس ہے اس میں آ کر آپ اپنے بچے کا رشتہ کرائیے۔ یہ نہیں ہم ترم خاں ہیں، ہم سیٹھ جی ہیں تو ہم جناب وہ منگلو سے کیوں شادی کرائیں، اس کی بیٹی سے کیوں شادی کرائیں، منگلو ہمارا دولہا ہوگا؟ نہیں، اسلام کے اندر ہاں یہ ہے کہ برابری میں ہو، دینداری دیکھی جائے، لیکن یہ ہے کہ بچوں کی خوشی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے، آپ کا بچے کا فیصلہ ہے، آپ لوگ وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی غور کریں۔ اگر کوئی غریب ہے تو آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس کی مدد کیجیے، ان کو آپ رشتہ دار بنا کر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ نے موقع دیا، حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ فلاں کے گھر میں بیٹی ہے، نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ وہ گئے تو اس شخص نے کہا کہ تم کو داماد بنائیں گے، کالے ہو، کلوٹے ہو، غلام بھی ہو، تمہارے ہونٹ اتنے موٹے، تمہارا رنگ اتنا کالا، ہم کبھی بھی اپنی بیٹی کی زندگی تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے بھیجا۔ جب بیٹی نے آواز سنی تو بیٹی نے کہا کہ ابا روک لیجئے، آپ یہ مت دیکھیں کہ دولہا کون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بھیجا کس نے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ ہونے کے لیے امیر و غریب، فقیر، خاندان، جناب نسب، اس چیز کے اوپر زیادہ ہم لوگ غور کریں گے کہ جناب یہ سید ہے، جناب میں انصاری ہوں، میں چودھری ہوں، وہ تیلی ہے۔ اسلام کے اندر اس کی پرمیشن نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے اندر شادی کی ہے۔ آپ کی کئی شادی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں، تمہارے بیچ میں تمہارے مذہب کا، تمہارے عقیدے کا، تمہارے کانسیپٹ کی اگر بچی آ جائے، غریب گھر سے اگر بلونگ کرتی ہے تو اس کی غربت کو مت دیکھنا، اس کے ساتھ نکاح کرنا، اس کے ساتھ شادی کرنا۔ لیکن آج وہ ہو نہیں رہا۔ اسی لیے یہ جو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، بہت سارے ڈیز مناتے ہیں، یہ سب چیزیں اسلام کے اندر اس کی کوئی پرمیشن نہیں۔ میرے بھائیوں، اس جلسے کے مادھیم سے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی جاتی، ایک دم گانٹ لگا لیجئے بڑھیا طریقے سے، نہیں تو ہم یقیناً تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائی جا رہی ہے، ان سب باتوں کو ایک دم گانٹ لگا لیجئے کہ یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، کسی کے خلاف کچھ مت بولیے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر جناب ہمارے خلاف بھی رومر چلے
کہ مولانا عبداللہ ایسے بولے ویسے بولے. ہم نے کہا کہ بھئی اب پروف تو لے کر کے آ جاؤ. ہاں اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارا ابا بھی اگر قرآن و شریعت کے خلاف ان کا عقیدہ ہوگا, ان کا کام ہوگا, تو عبداللہ سالم اس کی اصلاح کرے گا اور کہے گا کہ ابا آپ کا یہ کام شریعت کے خلاف ہے, آپ کا یہ عقیدہ شریعت کے خلاف. ابھی فیفا ورلڈ کپ ہوا, سارے لوگ واہ واہ کرنے لگے. اچھی بات بھی ہے, قرآن کریم کی تلاوت سے شروعات کی, بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ذریعے سے کئی لوگ کلمہ پڑھے, بہت اچھی بات ہے. لیکن وہاں پر اگر میڈم پاڈکون نہیں جاتی, گئی ورلڈ کپ اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور جناب بھارت کی ایک ڈانسر نورا فتح, وہ ڈانس کی, وہ غلط ہو گیا نا, وہ تو شریعت کے خلاف ہے. تو اس لیے شریعت کے خلاف ہے تو ہم اس کی نندا کرتے ہیں. ہمارے بھارت میں ڈانس کرنے والے مسلمان بچے, ڈانس کرنے والی بچیاں, اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے, اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے ان سب چیزوں کی کرنے کی. اصل میں ہم مسلمان یقیناً اپنی شریعت سے, اپنے قرآن سے اور اپنی اسلامک زندگی سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہو رہے ہیں, جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آئے دن کوئی نہ کوئی جناب ہمارے خلاف کچھ بول دیتا. یہی لفظ جہاد کا میٹر لے لیجئے. لفظ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق لفظ جہاد, لو مینس پیار, جہاد مینس جنگ, لو کا جنگ. یہ دیکھ لیجئے, لو کا جنگ, لو محبت کی جنگ, محبت بھی اور جنگ بھی. ایک طرف پیار ایک طرف جنگ ہے. پہلی بات تو یہ جملہ ایک دوسرے کی جگہ پر فٹ ہی نہیں ہو رہے. لو مینس پیار, جنگ مین جہاد مینس جنگ. لفظ جہاد وہ لوگ اس معنی میں لیتے ہیں کہ جتنے بھی مسلم لڑکا ہیں یہ غیر مسلم بچیوں کو زبردستی ان کو بہلاتے ہیں, پھسلاتے ہیں اور پھر ان سے شادی کرتے ہیں. بتا کوئی پاگل ایسا ہے کہ کوئی مسلمان لڑکا کسی سے کہے گا کہ ہیلو میڈم, مائی نیم از عبداللہ, آئی وانٹ ٹو میری یو, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں بیکاز آئی لو یو, کیونکہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں, ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی بھی لڑکی یوں کہے گی ہاں میں بھی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, جبکہ ہمارا دھرم کچھ اور ہے, سامنے والی کوئی لڑکی اور ہے. کوئی بھی کہے گی؟ بالکل نہیں کہہ سکتی, بلکہ وہ کئی سال سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے, ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے, ایک دوسرے پر مرتے مٹتے, دنیا سے بے گھر ہو کر, دنیا سے بے خبر ہو کر, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تب شادی کرتے. وہی جناب وہی ساونت میڈم, راکھی ساونت, شاید بتا کتنی منہ پھٹ لیڈی ہے وہ, کسی سے ڈرتی نہیں ہے, جو بات بولنا ہوتا بول دیتی. بتائیے اس کو کوئی وہ عادل درانی کیا ہے نہیں ہے, وہ مسلم ہے کہ نہیں ہے, واللہ عالم بالصواب. لیکن وہ آدمی راکھی کو لے کر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, نکاح پڑھ رہا ہے. کیا وہ عورت کیا اس کو دھتورا سنگا دیا تھا؟ کیا اس کو عقل نہیں تھا کہ میں ایک لڑکے سے, مسلم لڑکے سے شادی کر رہی ہوں؟ اس کے اوپر کون سی پریشر تھی؟ کس نے مجبور کیا تھا اس کو؟ خدا کی قسم ان واقعات کو لے کر اسلام کو بدنام مت کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ وہی تھا تو اسلام کے مطابق اس کا نکاح ہوا ہی نہیں. تم تو کہتے ہو کہ لفظ جہاد ہے, اسلام کہتا ہے کہ کسی بھی مسلم لڑکے کا کسی بھی غیر مسلم بچی کے ساتھ نکاح تو دور کی بات, بلکہ غیر مسلم کیا کوئی بھی مسلم لڑکا کسی مسلم لڑکی سے اگر کوئی رشتہ جوڑتا ہے, غیر مسلم دور کی بات, مسلم لڑکا بھی, لڑکا لڑکی آپس میں ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں یا پھر جناب ڈیٹنگ پہ جاتے. ڈیٹنگ کا مطلب آؤ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کافی شاپ چلیں, کافی پیئیں گے, بائک پہ بٹھا کر گھماتے ہیں, شاپنگ کراتے ہیں. کب کراتے؟ جب کہ بھی نکاح بھی نہیں ہوا, ڈیٹنگ کراتے. یہ ڈیٹنگ کم ہے, یہ جناب چیٹنگ, بلیک میلنگ ہے. یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں, اسلام کو بدنام کرتے ہو. اسلام کہتا ہے کہ مسلم لڑکا مسلم لڑکی جب ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے, جب پرمیشن نہیں ہے, جب اللہ کا قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, سماعت کی
बेटियां निगाहें नीचे रखे। समाज के किसी लड़के को तुम नहीं देख सकते। समाज के मुस्लिम लड़कों से कुरान कहता है समाज की तुम किसी बेटी को नहीं देख सकते हो। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, निगाहें नीचे रखे हो। तो फिर जनाब ये शादी तो दूर की बात है, शादी तो दूर की बात, और वो शादी वो भी कैसे कुरान और शरीयत के खिलाफ। इस्लाम तो बिना शादी के, बिना निकाह के इजाजत भी नहीं देता है बात करने की। आप कैसे बोलते हैं? दुनिया वाले तो डेटिंग को जायज करार देता। डेटिंग ये नए नए वो हैं जनाब, नया नया क्या बोलते हैं तहजीब है, नए नए अल्फाज हैं जो आजकल वज़ा किए गए हैं। डेटिंग को दुनिया वाले जायज करार देते। इस्लाम कहता है कि ये डेटिंग भी, ये डेटिंग नहीं, ये चैटिंग है, ये ब्लैकमेलिंग है समाज की बेटी के साथ, कोई किसी के साथ। अब ये लव जिहाद बना दिया जाता है इसको, लव जिहाद। बस कोई बाबा कोई भी बात होती, कोई भी मैटर होता, फौरन लव जिहाद बना दिया जाता है। राखी सावंत ने कलमा पढ़ा, शायद वीडियो वायरल हुआ, कलमा पढ़ा उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बताओ उसके कनपट्टी पर कौन गोली रखे हुए था? किसने गोली रखी थी क्या? वो तो काजी साहब उधर निकाह पढ़ा रहे थे, उनके हिसाब से निकाह पढ़ा है उसने। उसके बाद फिर उन्होंने निकाह नामे में उनका नाम शायद फातिमा को जैसे नाम लिखा गया है। उसको किसने मजबूर किया? अगर किसी ने मजबूर किया, डराया धमकाया था तो पुलिस वाले नहीं थे। खामखा इस्लाम को बदनाम करते हैं कि इस्लाम के अंदर लव जिहाद है। कोई भी मुस्लिम लड़का किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से निकाह करते तो फौरन कह देते हो कि भाई ये लव जिहाद है। भारत के कानून में जायज है, बालिग हो, मुस्लिम लड़का हो, गैर मुस्लिम लड़की हो, भारत के कानून में जायज है, निकाह शादी कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम के कानून के अंदर में ये जायज नहीं। इस्लाम तो साफ कहता है, तो निकाह ही जायज नहीं, निकाह ही अलाउ नहीं है। चाहे वो आदिल खान करे, चाहे वो जनाब वो एक्टर्स जो जिनका भी शायद सुसाइड कर लिया, जिसने जो मर गई, जिसका इंतकाल हो गया, वो करे, या वो मुंबई का, दिल्ली का वो आफताब का मैटर हो जिसने 37 टुकड़े के किसी बच्ची को, चाहे वो हो कोई भी हो, इसकी इजाजत ही नहीं, परमिशन नहीं। खामखा इन चीजों को लेकर मुद्दा बना लेना, बहाना बना लेना कि नहीं इस्लाम के अंदर लव जिहाद है, इन चीजों को लेकर बड़े बड़े गुरु लोग बयान दे देते हैं। आज क्या बयान दिया अभी हमारे गुरु जी ने, आरएसएस के मोहन भागवत जी ने, कि इस्लाम कट्टरता वाला मजहब है। इस्लाम में कट्टरता है, बताइए कहां पर है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले 1450 साल पहले आपको नबूवत दी गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह को 1400 तकरीबन 90 साल पहले आप इस दुनिया में आए। क्या आप जालिम बनाकर भेजे गए थे? क्या आपको कोई सुपर पावर दी गई थी? क्या आपको कोई शक्ति दी गई थी? क्या मोहम्मद जो तुम्हारी बात को ना माने तुम उनके सामने में सख्त हो जाना, उनको डरा देना, उनको धमका देना, और अगर ना माने तो पुलिस के जरिए से, उस वक्त के पुलिस के जरिए से उसको जेल करा देना, जैसा आज आप लोग करते हैं भारत के लोगों। अगर कोई मुसलमान अपने कुरान की शरीयत की बात करता है, उसको इस देश से भगा देते हो, इस देश में आने से पाबंदी लगा देते हो। जब कोई कुरान की बात करता है तो उसके ऊपर तुहमतें डालकर जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हो कि नहीं ये कुरान की क्यों बात करता, ये अल्लाह के नबी की बात क्यों करता, उन्हें डराते और धमकाते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को डराया, किसी को धमकाया? बताइए। 13 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के साथ नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिना किसी उज्र के, आपने बिना किसी जुल्म ज़्यादती के अल्लाह के पैगाम को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। सिला में क्या मिला? आप ताइफ के मैदान गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ताइफ गए, वहां पर आप पर पत्थरों की बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी? बताओ दुनिया वालों।
جب آپ علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا تھا تو اس وقت آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے تھے کہ نہیں پھینکے گئے تھے؟ جنگ بدر میں، جنگ احد میں آپ علیہ السلام کے بدن سے خون نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ دنیا والو، اگر محمد رسول اللہ ظالم ہوتے، آپ کے پاس کوئی شکتی ہوتی، آپ اگر طاقتور ہوتے تو آپ علیہ السلام کو 23 سال نہیں لگتے، بلکہ محمد رسول اللہ کو جب نبوت ملی، جب وحی دی، وحی پہنچائی گئی، سب سے پہلے وحی ملی اور یوں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ دنیا والے پڑھو ان آیات کے مطالب کیا ہیں، کہیں پر بھی ایک لفظ سے یہ پروف ہو رہا ہے کہ اسلام کٹرتا کو بتاتا ہے۔ دوسری جگہ پر یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک للمؤمنین۔ آپ علیہ السلام کو 2-3 چیپٹر میں 2-3 مرتبہ شروع میں جو وحی دی گئی، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اے محمد ہم نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ طاقت استعمال کر کے لوگوں کو کہو کہ تم کلمہ پڑھو نہیں تو تمہارا یہیں پر صفایا کر دیں گے۔ آپ نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے پیغام رکھا لوگوں کے سامنے، اے لوگو لا الہ الا اللہ تفلحوا قولوا، کہو یہ کلمہ پڑھ لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ محمد رسول اللہ نے یہی کہا۔ ان میں سے آپ کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئی عورتوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق آپ کے بہت پرانے دوست تھے، پرانے دوست۔ بتائیے بھاگوت جی، آپ کو یہ میں بتاتا ہوں اس لیے آپ نے بولا ہے کہ مسلمان کٹر شریعت کو مانتے، اسلام میں کٹرتا نہیں ہے۔ اسلام میں کٹرتا ہوتا تو محمد رسول اللہ یوں نہیں کہتے کہ لوگوں تمہارے گھر کے قریب کوئی پڑوسی ہے تو اس پڑوسی کو تم پریشان مت کرنا۔ اگر اسلام کٹر تاکو کی دعوت دیتا تو محمد یوں نہیں کہتے کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کرسچن ہو، جین ہو، بودھ ہو، اس کا تم خیال رکھنا، اس کو تکلیف مت دینا۔ A person will not enter the paradise whose neighbor۔ آپ انگلش جانتے ہیں بھاگوت جی، میں جانتا ہوں، میری ملاقات جب آپ سے ہوئی تھی۔ You told me in English language. Yes, you have spoke with me in English language before 4 years, 5 years back, I think. I remember at that time, at that moment, in the flight when I was going to Goa at the time, I spoke. ان کے ساتھ بات ہوئی تھی تو انگلش میں آپ نے بولا تھا، تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا بتاؤ؟ آپ جانتے ہو نا اس حدیث، آپ انگلش جانتے ہو۔ A person will not enter the paradise whose neighbor، جس کا پڑوسی، neighbor پڑوسی کو بولتے ہیں، is not safe۔ اگر کوئی مسلمان ہے اس کا پڑوسی اس مسلمان کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے۔ A person will not enter the paradise، وہ مسلمان جنت نہیں جائے گا۔ اگر اسلام کٹرتا کو دعوت دیتا تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ A Muslim does not harm to another person, to another Muslim, towards a fellow Muslim, towards a fellow human being, towards a fellow people۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان، دوسرے انسان محفوظ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کٹرتا، اسلام میں سختی ہے، اسلام میں تشدد ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھاشن دیا انہوں نے ایجنڈا دیا اس دیش کے لوگوں کو، اے لوگوں اسلام کٹرتا والا مذہب ہے، اگر مسلمان نہیں مانے، مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم سب سے بڑے، ان کے الفاظ یہی ہیں۔ کچھ دنوں کے انٹرویو، 2-3 دن پہلے کی بات،
اس مسلمان یہ نہ کہے کہ ہم بڑے ہیں اس دیش میں، ہم بڑے نہیں ہیں حضور، گرو جی آپ ہی بڑے ہیں، آپ کرسی پر رہیے، آپ کا پرائم منسٹر، آپ اپنی مرضی کا پرائم منسٹر بٹھائیے۔ ابھی جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں یہ وہیں RSS سے ہی نکل کر آئے، ہم تو بلکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سن 2050 تک نہیں، سن 2050 نہیں بلکہ سن 2090 تک بیٹھے رہیں وہیں پر وہیں پر کھائیں، وہیں پر پیئیں، سب کچھ ان کا کرسی پر ہو، سب کچھ وہیں پر رہیں۔ ہم کو کرسی نہیں چاہیے، ہم کو کرسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو ہمارا قرآن پر عمل کرنے کی آزادی چاہیے جو ہم کو ہمارے دیش کے قانون نے دیا، ہمارے دیش کے قانون نے دیا۔ آپ اپنے مذہب پر عمل کیجیے، ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں۔